لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیچھے سے سورۃ یاسین یاد کر لی ہوگی، آگے سے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی تک آپ نے یاد کرنی ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ آگے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ما کان نہ تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی اور نہ ہی عیسائی، ولیکن لیکن وہ تھے حنیف مسلمن حق کی طرف مائل، ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے مشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول الناس بے شک سب سے زیادہ قریب بھی ابراہیم کے للذین ضرور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوا پیروی کی اس کی وہذا النبی اور یہ نبی ہے، والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین ایمان والوں کا والی مددگار ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب ودت اور چاہتا ہے طائفۃ ایک گروہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یضلونکم اگر وہ گمراہ کر دے تمہیں، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کر رہے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یاد رہے جو کفار ہے نا، کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں نا داخل کرنے کی نا بڑی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کوششوں کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب آج کے دور میں وہ اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام اور خصوصاً گانوں سے نا تباہی مچا رہی ہے۔ اس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب لم تکفرون کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم اور حالانکہ تم تشہدون گواہی دیتے ہو، یا اہل الکتاب اہل کتاب لم تلبسون کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ اور کہا ایک گروہ نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے آمنو ایمان لاؤ بالذی اس پر جو انزل نازل کیا گیا علی الذین ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے شروع میں صبح ایمان لاؤ، دن کے شروع میں صبح ایمان لاؤ، وکفروا اور انکار کر دو آخر اس کے آخر میں شام میں، یعنی کہ لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں پھر آئیں۔ یعنی کہ نا صبح ایمان لاؤ، یہ کافروں کی سازشیں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور آج بھی سازشیں یہ ہو رہی ہیں، جھوٹی فلمیں بنانا، جھوٹی تصویرات کے ذریعے اسلام میں متنفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت میڈیا بطور خاص اس کام کو سر انجام دے رہا ہے، صبح اور بولتا ہے شام اور بولتا ہے۔ ولا تؤمنون اور ایمان نہ لاؤ الا لمن تابع اس کا جو پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی، کل تم کہو ان الہدا بے شک ہدایت ہد اللہ اللہ کی ہی ہدایت ہے، ان یؤتا اس بات کا یقین نہ کرو کہ دیا گیا ہوگا
احدن کسی ایک کو مثلا اس فضائل کی مثل ما اوتی تم جو تمہیں دیے گئے، ٹھیک ہے، او یحاجکم یا وہ مسلمان غالب آ جائیں گے تم پر عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کل تم کہو ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب لفظی ترجمہ ہاتھ ہے، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، قدرت میں ہے۔ یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جو نبوت ہے نا وہ اعمال کے ذریعے نہیں ملتی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نبوت سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، خاص فرما لیتا ہے۔ نبوت جس کو ملتی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی محنت کا دخل نہیں ہوتا۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب کسی کو نبوت ملے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ولی وہ بندہ اعمال کے ذریعے بن جاتا ہے، لیکن نبوت وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ جو اگر تم امانت رکھ دو اس کے پاس، بکن تارن ایک ڈھیر کے ساتھ، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اسے الیکا تمہاری طرف، ومنہم اور ان میں سے من ان تأمنہ جو اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، بدینار ایک دینار کے ساتھ، لا یؤدیہ وہ ادا نہیں کرے گا اسے الیکا تمہاری طرف، الا مگر ما دمتا جب تک تم رہو علیہ اس کے سر پر قائمن کھڑے، ذالک یہ بددیانتی ہے، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ قالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر، فی الامیین ان پڑھوں کا معاملہ، سبیل کوئی راہ، کوئی مواخذہ نہیں ہے ان پڑھوں کے معاملے میں، یقولو وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ نہیں جانتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دھوکے سے کسی کا مال چھیننا یہ حرام ہے، اگرچہ بعض مذہب کا ہی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دی اور حضور پر ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے مسلمان بھائی اس سے غور فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مارنے کا ارادہ کر رہے تھے معاذ اللہ، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں ان کو واپس لٹائی، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں 40 نبوی کا، ان نویس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نویس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق کہ جو نیکی ہے وہ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں، والاثم ما حاک فی نفسک اور گناہ جو تیرے دل میں کھٹکے، حاک کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس اور ناپسندیدہ جانے تو اس بات کو کہ اس پر لوگ مطلع ہو، اس پر لوگ مطلع ہوں، اس کو گناہ کہتے ہیں، یعنی کہ گناہ اس کو کہیں گے جو تیرے دل میں محسوس ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ وہ تو کرے، تیرے دل میں نہ برا لگے، بے شرم بن جائے، لیکن کیا چیز تو اگر لوگ اس پر مطلع ہوں اس کام پر تو تجھے برا لگے تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اتیت رسول اللہ، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جئت تسأل عن البر تو میرے پاس نیکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہے، نیکی کے بارے میں پوچھ،
قلتو، حضرت رابعہ بن سعید کہتے ہیں کہ جی ہاں نام، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ لے، اپنے دل سے پوچھ لے یہ بات، البر ماتت ما انت الیہ النفس، جو تیرے دل میں کھٹکے، اپنے دل سے پوچھ لے نیکی ما اطمأنت، کہ مطمئن ہو جس کی طرف تیرا نفس، وطمأن الیہ القلب، اور اطمینان حاصل ہو تیرے دل کو، اور تیرے دل کو اطمینان حاصل ہو، والاسم ما حاک فی نفسی، اور گناہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور شک ہو، فی الصدر، اور سینے میں شک پیدا ہو جائے، اور تیرے دل میں کیا ہو، سینے میں، تیرے سینے میں شک پیدا ہو جائے، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں گے، اگرچہ لوگ یعنی کہ تیرے خلاف فتویٰ دے، ٹھیک ہے، وَأَفْتُوكَ، اور فتویٰ دے، اور یہ حدیث حسن ہے، اس کو روایت کیا ہے دو اماموں کی مسندہ میں، ایک امام احمد بن حنبل اور امام دارمی نے عمدہ سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کسوٹی بیان کر دی، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا نیکی کا اور گناہ کا۔ نیکی اس کو کہیں گے جو تیرا دل مطمئن حاصل ہو جائے، تیرے دل میں اطمینان آ جائے، اور گناہ جو تیرے دل میں کھٹکے، ٹھیک ہے، بشرط کہ دل میں تمییز کرنے کی، ممتاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ یہ نیکی ہے یہ بری ہے، تو اس کو نیکی کہیں گے جو تیرا دل اطمینان حاصل کرے، اور بری اس کو کہیں گے جو تیرے دل میں کھٹکے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں فیضان تجوید کا ہائے ضمیر کا یہ بیان ہے۔ کلمے کے آخر میں واقع ہونے والی ہا زائدہ کی تین قسمیں۔ ہائے تانیث، وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے، یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہا ہو جاتی ہے، جیسے قوتن، قوہ، وصل میں قوتن پڑھیں گے، وقف میں قوہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہائے سکتہ، یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، وقفاً اور وصلاً پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 9 مقامات کے آخر میں آئی، اور وہ کلمات ہی ہیں یہ آگے، لم، یتسنہ، اور فبہداہ مقتدی، کتابیہ، ٹھیک ہے، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، ٹھیک ہے، ماہیہ۔ آگے ہائے ضمیر وہ ہا جو اس میں ظاہر ہے کی جگہ استعمال ہوتی ہے، ہائے ضمیر مکسور یا مضموم ہوتی ہے، مفتوح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہائے ضمیر مکسور ہونے کی صورتیں، اگر ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بھی، فی۔ اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہے، وما انسانی ہو، ٹھیک ہے، ہو ہے، ہی ہونی چاہیے، یہ مستثنیٰ ہے، علیہ اللہ، اور ارجہ، اور فل کی، یہ۔ اب ہائے ضمیر مضموم ہونے کی صورتیں، جب ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے رسولہ، رسولہ، منہ، مگر ایک کلمہ اس سے مستثنیٰ، جیسے ویتقی۔ ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباہ کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ، اگر ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے من ربہ۔ اب یہ ما قبل ما بعد متحرک ہے، اسی وجہ سے اشباہ کر کے ہی پڑھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ورسولہ احق، یہ بھی اس طرح، مگر قرآن پاک میں ایک جگہ اشباہ نہیں، جیسے ان تشکروا یرضہ، ہو ہے، ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہے، اشباہ نہیں ہے، ہو ہے لکم۔ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں اشکا نہ ہوگا، جیسے منہ ویعلمہ الکتاب، مگر قرآن پاک کے ایک کلمے میں اشباہ، جیسے فیہ مہانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، اور آپ کو میں نے کہا ہوا پہلے بھی، آپ سیغے ضرور نکالتے رہیں، 2 رکوع کے سیغے آپ نے اچھی طرح سے ہر روز
آگے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا سنو۔